أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہے، پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہے اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہے۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہے یا ڈرانے کا۔ یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب ستارے بجھا دیے جائیں گے اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا، کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے؟ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے۔ ایسا ہی سلوک ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں، مقررہ وقت تک، یعنی 9 مہینے تک۔ پھر ہم نے توازن پیدا کیا، چنانچہ اچھا توازن پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں گھڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے اور تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کرنے کا انتظام کیا۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔
الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ دہر کی تفسیر مکمل ہوئی تھی اور آج یہ سورہ مرسلات کی تفسیر شروع ہوئی۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ انسان کو اللہ نے منی کے نطفے سے پیدا کیا، ماں اور باپ کے ملے ہوئے منی کے نطفے سے، اور بیکار پیدا نہیں کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں کہ دنیا میں جا کر یہ آدمی، یہ انسان اچھے عمل کرتا ہے یا برے عمل کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہہ رہے ہیں ہم نے راستہ سمجھا دیا ہے، اب دو ہی آپشن ہے، یا تو انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر آئے گا یا کافر اور ناشکرہ بن کر آئے گا۔ پھر دونوں کا بدلہ بھی بتایا تھا کہ جو نیک لوگ ہیں ہم ان کو کیا بدلہ دیں گے، وہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے 10 حالتیں جنت کی سنائی تھی کہ جنت میں جا کر ان کے ساتھ یہ ہوگا، یہ کپڑے پہنیں گے، یہ ایسی مجلس ہوگی، ان کی ایسی عزت کریں گے، ایسے برتنوں میں ان کو شراب پلائیں گے، اور شراب کی کوالٹی اللہ نے بتائی، وہ سب چیزیں ہو گئی۔ اب اس صورت میں جو ہے کافروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان کے عذاب کی تفصیل بھی ہے، اور یہ صورت مکۃ المکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت کافر کرتے تھے، اور بار بار یہ کہتے تھے کہ تم جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو وہ عذاب لے آؤ، ہم پر جو ہے آسمان سے انگارے گراؤ، ہم دیکھیں کہ کیسا عذاب آتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ تو اس میں جو ہے تھوڑا لہجہ بہت سخت ہے، دھمکانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جواب دیا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو کرنے پر آتے ہیں اور اس کو ہمیں وجود میں لانا رہتا ہے تو اس کے اسباب بھی ہم پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال سمجھنی ہے تو سمجھو، جسے ہمیں بارش برسانی رہتی ہے تو ہم بارش کا پورا سسٹم چلا دیتے ہیں، ہوائیں چلاتے ہیں، بادلوں کو لاتے ہیں، پھر ایسی ہوائیں لاتے ہیں جو ان بادلوں کو تیزی کے ساتھ جو ہے ایک جگہ جمع کرتی ہے، پھر زور و شور کی بارش ہوتی ہے، پھر ایسی ہوائیں بھی آتی ہے جو بارش کے بعد ان بادلوں کو دور دور پھیلا دیتی ہے۔ کہا دیکھو ہمیں بارش برسانی تھی تو ہم نے نظام بنایا، اور نظام بنا کر بارش برسا دی۔ اسی طرح جب ہم چاہیں گے اور قیامت لانی ہوگی تو ہم یہ کائنات کا نظام ختم کر دیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان چیر دیا جائے گا، پہاڑوں کو بے وزن کر دیا جائے گا، اور آنن فانن قیامت آ جائے گی، تم بات کس کی کرتے ہو؟ تو یہ بات ہے۔ تو اللہ نے شروع میں جو ہے ہواؤں کے نظام کو قسم کے طور پر پیش کر کے سمجھایا ہے کہ اللہ جب کوئی نظام برپا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب بھی لے آتے ہیں، وہ اسباب اللہ کے لیے ناممکن نہیں۔ اور پھر آگے 2-3 چیزیں بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ تم مان جاؤ، ورنہ جیسے پہلوں کو ہم نے ہلاک کیا ویسے تم کو ہی کیا کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، اور تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اور رہ گیا تم کو یہ شک کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اللہ کچھ نظام بتا رہے ہیں، ابھی آیت میں تفسیر آئے گی، کہ اس میں غور کرو، تمہیں خود بخود جواب مل جائے گا کہ تمہارا پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ یا اللہ نے قسم کھائی ہے والمرسلات عرفا، ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں۔ ہوائیں جو چلتی ہے وہ کچھ وہ ہوتی ہے جو ہمارے نفع کی ہوتی ہے، بادلوں کو لے کر آتی ہے، خوشگوار ہوائیں ہوتی ہے، اور کچھ ہوائیں وہ ہوتی ہے فالعاصفات عصفا، جو بہت تیز آندھی بن کر آتی ہے، سب کچھ آدمی کا نقصان ہوتا ہے، جانوں کا، مالوں کا، دونوں طرح کی ہوا اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ تیسری ہوائیں وہ ہوتی ہے جو بارش ہو جانے کے بعد بادلوں کو واپس جو ہے بکھیر کے آسمان میں پھیلا دیتی ہے۔ تو اللہ ان تمام ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ بارش برسانے کے لیے ہم نے یہ اسباب تیار کیے، اسی طرح قیامت لانے کے لیے اسباب تیار کر دیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ ان ہواؤں کے بارے میں آگے ہیں فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، کہ یہ ہوائیں اللہ کا ذکر ڈالنے کا ذریعہ بنتی، اور وہ ذکر یہ ہے کہ جب ایسی ہوائیں چلتی ہے تو عذرا او نذرا، ہوائیں دو ہی طرح کی، یا تو نفع کی ہوا چلے گی، بارش والی سے آئے گی، یا پھر آندھی والی چلے گی۔ اور ہوائیں جب بھی چلتی ہے ٹینشن والا معاملہ رہتا ہے۔ آج دنیا جو ہے ہر چیز کو انجوائے کرتی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال احادیث میں موجود ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہوائیں چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا رنگ بدل جاتا تھا، ٹینشن میں آ جاتے تھے،
نماز پڑھتے تھے، مسجد میں چکر کاٹتے تھے یا گھر میں چکر کاٹتے تھے۔ ہم پوچھتے تھے کہ حضور آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے تھے کہ مجھے نہیں پتہ کہ ان ہواؤں میں بارش ہے یا اللہ کا عذاب ہے۔ پھر کوٹ فرماتے تھے کہ قوم عاد پر اللہ نے انہی بارشوں کے انہی بادلوں کے ذریعے آگ برسائی ہے، لہذا مجھے نہیں پتہ کہ اس میں آگ ہے یا بولو نا بارش، نہیں پتہ، اس لیے میں گھبراتا ہوں۔ پھر جب بارش کے قطرے نازل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو جاتا تھا کہ اللہ کا عذاب نہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس امت پر دو بڑی نعمت ہے۔ پہلا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو پہلوں کی طرح عذاب نہیں دیں۔ پہلی امت کیسے دھڑام سے ہلاک کر دی گئی، آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، عہدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے یہاں اتنا بڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں اس امت کے کافروں پر بھی اللہ نے آسمان کا عذاب روک کے رکھا ہے۔ ان کے لیے عذاب ہے، مسلمانوں کی تلوار ہے۔ جب جہاد ہوتا ہے تب ان کو سپاٹے دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، ورنہ آسمانوں سے آگ برسا دینا، زمین میں دھسا دینا، اس طرح کے عذاب اللہ نے روک کر رکھے ہیں حضور کی جو ہے لاج رکھ کر۔ تو اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب دینے والے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گھبراتے رہتے۔ لہذا ایسے موقع پر جب ایسی سخت ہوائیں چلے تو آدمی کو عذراً او نذرا، قرآن یہ بتا رہا ہے تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ بارش ہونے لگے ایسی ہواؤں سے تو آدمی سوچے بارش اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے کھانے پینے کا نظام چلتا ہے، اور اللہ کے اس چلائے ہوئے نظام کو کھا پی کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی ہمیں بہت ساری کوتاہیاں ہیں، پھر بھی ہمیں بہت سارے گناہ ہیں، عذراً، اور آدمی اللہ سے عذر پیش کرے کہ پیارے اللہ ہمیں اپنا وفادار بنا دے اور ہماری زندگیوں سے گناہوں کو ختم کر دے۔ اور اگر تیز آندھی والی خطرے والی ہوائیں چل رہی ہے تو نذراً یہ ڈرانے والی ہے، لہذا آدمی توبہ کرے، اللہ کے سامنے استغفار کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ اللہ چاہتے ہیں کہ کائنات کے اس نظام کے ساتھ ایک مومن کے دل کی کیفیت اور اس کا بیہیو یہی ہونا چاہیے، یہ چیز ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انما توعدون لواقع، کہ جس چیز کا ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں وہ ضرور واقع ہوگی، اور وعدہ ہے کہ ہم تمہیں ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، اور یہ واقع ہو کر رہے گا۔ کافر کہتے تھے کیسے واقع ہوگا، ہم تو نہیں مانتے ہیں۔ تو اوپر کا نظام جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں اس میں غور کرو کہ ہم جب بارش برسانا چاہتے ہیں تو ہوائیں بھی لے آتے ہیں، بادل بھی لے آتے ہیں اور بارش بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب چاہیں گے کہ قیامت واقع ہو تو اللہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اسی دن جو ہے ستاروں کی روشنی غائب کر دیں گے، یا تو ستارے ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے یا اللہ چاہیں گے تو اس کی روشنی ختم کر دیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان کو اللہ چیر دے گا، اس کے دروازے بنا دے گا اور پورا نظام آخرت کا اللہ کھول دے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، یہ پہاڑ میں جو مضبوطی میں مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں نا پہاڑ جیسا بندہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو مضبوطی میں پہاڑ جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتے ہیں، ہم ان کو روئی کے گولوں کی طرح بنا دیں گے، یوں اڑتے پھریں گے۔ بلکہ دوسری جگہ ہے رنگین اوئی کی طرح بنا دیں گے، روئی دو طرح کی ہوتی ہے، رنگین بہت ہلکی ہوتی ہے سفید کے مقابلے کا، اس کی طرح بنا دیں گے، ختم معاملہ۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو جمع کریں گے، یعنی کہ قیامت کے دن لوگوں کو سوال ہوتا تھا کہ نبی کو لوگ جھٹلاتے ہیں، نبی کو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ٹائم طے کر کے رکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قیامت کا انکار کریں گے تو مسلمانوں کے دلوں میں بھی خیال آتا تھا جو حضور کے زمانے میں تھے کہ ابھی ان کی پکڑ ہونی چاہیے، تو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، تمہیں سوال ہوگا کہ کس دن کے لیے ہم نے ان کو مہلت دے کے رکھی ہے، تو فرما رہے لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ یہ آسان دن نہیں ہے، اس صورت میں پوری 10 مرتبہ اللہ نے کہا ہے کہ فیصلے کا دن آسان نہیں ہے۔ جو لوگ اسلام کو، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں ان کی جو ہے اس دن خیریت خراب ہو جائے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن جو ہے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ بلکہ یہ آتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جہاں پورے جہنمیوں کے پیپ اور خون جمع ہوتے ہیں، یہ ان کو سزا دی جائے گی، یہ ان کو پلایا جائے گا، بہت خطرناک عذاب ہوگا۔ پھر آگے جو ہے اللہ فرما رہے ہیں الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین، کہ وہ تو آخرت کا عذاب ہے، اور تم جو بہت شان سے ہمارے نبی سے کہتے ہو نا کہ عذاب لے آؤ اور یہ کرو وہ کرو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ارد گرد ایسی قومیں موجود ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ قوم سمود،
قوم عاد یہ تو وہ لوگ تھے کہ مکہ والے جب شام جاتے تھے نا تو ان کے گھروں سے ہو کر گزرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہاں عذاب آیا ہے، ان کو پتہ تھا کہ ان بستیوں کو ہلاک کیا گیا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں رات دن وہاں سے گزرتے ہو، عقل کام نہیں کرتی تمہاری؟ کہ یہ بڑی طاقتور لوگ تھے اور یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، پہاڑوں کو اپنے ناخنوں سے تراش لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ ان کا کلچر بھی بہت اوپر کا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں سب کو مٹا دیا۔ ثم نتبعهم الآخرین، وہ فرعون کو دیکھو، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ ثم نتبعهم الآخرین، اور تم نہیں سدھرے تو ہم بھی تمہیں ان کے پیچھے چلتا کر دیں گے۔ یہ مکہ کے قریش والوں کو، مکہ والوں کو دھمکی تھی بالکل مکہ کے دور میں کہ اگر تم نہیں مانے اور یہ جو نبی دعوت دے رہے ہیں اس پر نہیں آئے اور تم مخالفت پر رہے تو رہو۔ ہمارا بھی ایک اصول ہم تم کو بتا دیتے ہیں کہ ہم مجرموں کو چھوڑتے نہیں ہیں، موقع دیتے ہیں، جب نہیں مانتے تو ہلاک کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہوا، نہیں مانے، حضور کے پیچھے پڑے رہے، حضور کو جو ہے مکۃ المکرمہ چھوڑنا پڑا، مدینہ تشریف لے گئے۔ اللہ نے پہلے ہی غزوے میں، غزوہ بدر میں، کون سے غزوہ، مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ وہ جو قافلہ آ رہا ہے نا جس میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، یعنی کہ شام سے جو قافلہ آ رہا تھا ہم اس کو لے لے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ نہیں، تم کتنے بھی کمزور اور چاہے تمہارے پاس اسباب نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم طاقت کے ساتھ ٹکراؤ، تاکہ یہ کھل کر سامنے آ جائے کہ اللہ حق کے ساتھ ہے، تاکہ یہ کھل کر سامنے آ جائے کہ دنیا کے صرف اسباب سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو ذروں کو پہاڑوں سے ٹکرا کر پہاڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے غزوہ بدر میں گنتی کے مسلمانوں کو ان کے ساتھ لڑایا، 360 بغیر ہتھیار کے ان کے ساتھ ٹکرایا اور ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ مکہ والے یہ کہتے تھے کہ غزوہ بدر کے بعد ہمارے جینے کا مزہ ختم ہو گیا، ہم کو لگتا تھا کہ زندگی بیکار چیز ہے، یعنی سب ختم ہو گیا، مکہ کی رونق ختم کر دی اللہ نے۔ ان کو پہلے دھمکایا تھا کہ مان جاؤ، یہ مانے نہیں، ان کو یہ نشہ تھا کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے، اور یہ اپنی طاقت کا صرف جو ہے نا وہاں اپنی طاقت دکھلانے کے لیے آئے تھے، ان کا ارادہ نہیں تھا کہ ہم جنگ کریں گے، لیکن یوں کہ بھائی چلو اپنی شان دکھائیں گے، شراب پئیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، تاکہ ان کی عقل ٹھکانے رہے مسلمانوں کی۔ حضور کو مکہ میں دھمکی دیتے تھے کہ تم نہیں سدھرے اور تم نے یہ دعوت کا کام بند نہیں کیا اور شرک کے خلاف تمہاری محنت بند نہیں کی تو ہم اپنے جوانوں سے یہ پوری مکہ کی وادی بھر دیں گے اور ہم سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایسی دھمکیاں دیتے تھے حضور کو۔ اللہ نے پوری طاقت کا نشہ کہاں پر؟ غزوہ بدر میں اتار دیا، پورے 70 کے 70 مروا دیے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ جب دنیا میں اپنا نظام غالب کرتا ہے تو بالکل الٹا پہیہ چلا کر غالب کرتا ہے، تاکہ کوئی یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہماری کوششوں سے ہوا ہے، سب یہ مان جائے کہ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، حالات بالکل الٹے تھے، ہم کو یہ لگتا تھا کہ ہم ختم ہونے والے ہیں اور اللہ نے ہم کو غالب کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ صحابہ کرام مدینہ المنورہ میں ان حالات میں گزرے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ رات دن ہتھیار یوں چڑھا کر کھڑے رہتے تھے، یوں فوجی کی طرح رات دن، اور رات دن ہم کو یہ ٹینشن رہتا تھا کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، کوئی ہمیں برباد کر دے گا، رات دن ٹینشن رہتا تھا، لیکن اللہ نے ایسے حالات میں حضور کو غلبہ دیا، جی صحابہ کرام کو غلبہ دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہی بات ہوئی ثم نتبعهم الآخرین کہ تم نہیں مانے تو جیسے فرعون کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، آج ان کے نام و نشان باقی نہیں، تمہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ پکڑے گئے اور اللہ نے ختم کر دیا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اللہ اپنے ایک کامن رول بتا رہا ہے کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، ان کو زیادہ پنپنے نہیں دیتے ہیں، ایک دن پکڑ کر کے ان کا معاملہ صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے آئندہ ہفتے کریں گے انشاءاللہ۔